السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملکی برآمدات میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مالی سال 2023 تا 2024 کے بجٹ کی تیاری سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو مالی سال 2023 تا 2024 کی بجٹ تیاریوں پر معاشی ٹیم کی بریفنگ۔ پنجاب انتخابات کیس نظر ثانی کو اپیل میں تبدیل مت کرے۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت اس کارروائی کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل مسترد کرنے کی استدعا۔ 190 ملین پاؤنڈز کا کیس عمران خان نیب ٹیم کے سامنے پیش، تفتیش مکمل۔ عمران خان کی دہشت گردی کے 8 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور۔ عدالت نے نیب کو بشرا بی بی کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں شہداء اور غازیوں کے اعزاز میں تقریب تقسیم اعزازات۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ فوجی تنصیبات، یادگاروں اور شہداء کی حرمتوں پر حملے ناقابل برداشت ہیں۔ مضبوط فوج مملکت کی سلامتی اور اتحاد کی ضامن ہوتی ہے۔ کراچی میں مجموعی طور پر 1359 منتخب بلدیاتی نمائندوں نے حلف اٹھا لیا۔ حافظ ضیم الرحمان نے انگریزی میں حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کراچی میں حلف برداری کے موقع پر PTI کے منتخب نمائندے گرفتار۔ کینیڈا میں غیر ملکی مداخلت پر سابق گورنر جنرل رپورٹ جاری کرنے کے لیے تیار۔ کینیڈین حکومت کو بیرونی مداخلت پر مزید بہتر انداز میں کام کرنے کے لیے مدد ملے گی۔ رپورٹ میں چین کی سفارتی موجودگی کی وسعت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مسیساگا کی میئر بونی کرومبی اونٹاریو لبرل پارٹی کی قیادت سنبھالنے کے لیے پرامید۔ پارٹی کے اراکین 25 نومبر اور 26 نومبر کو اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اونٹاریو کے لبرلز 2 دسمبر کو اسٹیون ڈیل ڈوکا کی جگہ ایک نئے رہنما کا اعلان کریں گے۔ کینیڈا میں جنگلات میں لگی آگ کم ہونے کی امید۔ صوبے البرٹا میں بارش کا امکان، فائر فائٹرز کی مشکلات کم ہونے کی امید۔ البرٹا کی جنگل کی آگ کا دھواں مشرقی امریکہ تک ہوا کے معیار کو متاثر کرنے لگا۔ سپر پاور امریکہ کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ امریکی صدر کی صورتحال کی روک تھام اور قرض کی حد بڑھانے کے لیے ہاؤس اسپیکر سے ملاقات۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے درمیان واحد راستہ معاہدہ ہے۔ رجب طیب اردوان کے دوبارہ صدر بننے کے امکانات روشن۔ ترکیہ کے انتخابات میں 30ویں نمبر پر رہنے والے رہنما کا طیب اردوان کی حمایت کا اعلان۔ 30ویں نمبر پر آنے والے سنان اوان نے 5.28% ووٹ حاصل کیے تھے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف کو مالی سال 2023 تا 2024 کے بجٹ کی تیاریوں پر معاشی ٹیم نے بریفنگ دی، جبکہ دوسری جانب ملکی برآمدات میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس طلب کر لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو مالی سال 2023-2024 کے بجٹ کی تیاریوں پر معاشی ٹیم نے بریفنگ دی ہے، جبکہ دوسری جانب ملکی برآمدات میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں متعلقہ حکام کے ساتھ بڑے ایکسپورٹرز کو بھی مدعو کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر خزانہ، وزیر تجارت، وزیر صنعت و پیداوار، FBR حکام اور دیگر متعلقہ اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے 10 ماہ میں برآمدات میں 11.71% کمی ہوئی۔ اپریل میں سالانہ بنیاد پر برآمدات 26.68%
اور ماہانہ بنیاد پر 10.46% کم ہوئی۔ حکام کے مطابق جولائی تا اپریل 23 ارب 17 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز کی برآمدات رہیں، جبکہ اپریل میں صرف 2 ارب 12 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز کی برآمدات ہوئیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومت فروری میں پاس ہونے والے منی بجٹ کو توسیع دینے پر غور کر رہی ہے۔ اگر منی بجٹ وفاقی بجٹ میں ضم ہوا تو 510 ارب روپے کے ٹیکس عائد ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مالی سال 2023 تا 2024 کے بجٹ کی تیاری سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں انہیں آمدن اور محصولات پر نظر ثانی شدہ اور اگلے سال کے ٹارگیٹڈ تخمینہ جات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ممکن اقدامات کیے جائیں، غریب اور متوسط طبقے کی مالی مشکلات میں کمی کے لیے وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کی بروقت حکمت عملی سے یوریا کھاد کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی ہیں۔ 2 ماہ میں کئی سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حاصل کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پینشن ریفارمز کو جلد از جلد حتمی شکل دی جائے۔ پنجاب میں انتخابات کے عدالتی حکم پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں ہوئی، جس میں تحریک انصاف نے جواب جمع کرا دیا اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے سپریم کورٹ نظریہ ضرورت کو زندہ کرے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں انتخابات کے عدالتی حکم پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں ہوئی، جس میں تحریک انصاف نے جواب جمع کرا دیا اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے سپریم کورٹ نظریہ ضرورت کو زندہ کرے۔ سپریم کورٹ میں پنجاب الیکشن نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی خصوصی بینچ نے سماعت کی، جبکہ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے دلائل دیے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے دلائل سے قبل عدالت کو آگاہ کیا کہ تحریک انصاف سمیت کیس فریق کے جواب کی کاپی نہیں ملی۔ تمام جوابات کا جائزہ لینے کے لیے موقع دیا جائے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنی درخواست پر دلائل تو دیں، آئندہ سماعت پر کوئی نیا معاملہ اٹھانا ہو تو ضرور اٹھائیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور حکومت اس کارروائی کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ماضی میں حکومت بینچ پر اعتراض کرتی رہی ہے، کبھی فل کورٹ، کبھی 4-3 کا نقطہ اٹھایا گیا۔ جو باتیں آپ نے لکھ کر دی ہیں وہ پہلے کیوں نہیں کی گئیں؟ کیا کسی اور ادارے نے اب الیکشن کمیشن کو یہ موقف اپنانے پر مجبور کیا ہے؟ اسی ضمن میں تحریک انصاف نے پنجاب الیکشنز نظر ثانی کیس میں جواب جمع کرا دیا۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل مسترد کرنے کی استدعا کر دی اور کہا کہ نظر ثانی اپیل میں الیکشن کمیشن نے نئے نکات اٹھائے ہیں، جبکہ نظر ثانی اپیل میں نئے نکات نہیں اٹھائے جا سکتے۔ الیکشن کمیشن نظر ثانی اپیل میں نئے سرے سے دلائل دینا چاہتا ہے۔ چیف جسٹس نے رولنگ نظر ثانی کو اپیل میں تبدیل مت کریں۔ آئین نے آرٹیکل 184(3) میں اپیل کا حق نہیں دیا۔ دائرہ اختیار بڑھانے کے لیے آئین میں واضح ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ آئین کے بغیر زمینی حقائق کو دیکھنے کی دلیل نظریہ ضرورت اور خطرناک ہے، اور ایسی خطرناک دلیل ماضی میں آئین توڑنے کے لیے استعمال ہوئی۔ عدالت ایسی دلیل کو ہمیشہ کے لیے مسترد کر چکی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت بدھ کی دوپہر 12:15 بجے تک ملتوی کر دی۔ قومی احتساب بیورو کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے تفتیش مکمل کر لی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ قومی احتساب بیورو کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے تفتیش مکمل کر لی۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے عمران خان کو شامل تفتیش کر لیا۔ عمران خان سے 19 کروڑ پاؤنڈ کی غیر قانونی منتقلی سے متعلق 20 سوالوں کے جواب طلب کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کے کیس میں پیشی کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نیب راولپنڈی پہنچے۔ عمران خان نیب راولپنڈی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوئے، جہاں ان سے 190 ملین پاؤنڈز کی غیر قانونی منتقلی پر جواب طلب کیا گیا۔ نیب نے عمران خان سے برطانوی کرائم ایجنسی کے ساتھ خط و کتابت کے ریکارڈ سے متعلق سوالات بھی کیے اور 19 کروڑ پاؤنڈ کے فریزنگ آرڈرز کا ریکارڈ بھی طلب کیا۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی دہشت گردی کے 8 مقدمات میں ضمانت میں توسیع ہو گئی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ آرائی سمیت دہشت گردی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس میں جج راجہ جواد عباس کے روبرو عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر جے آئی ٹی زمان پارک آئی اور شامل تفتیش کیا۔
ہمیں سیکیورٹی تھریٹ سے، اس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ نے ہدایت کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس حوالے سے ایک کیس میں ہدایت کی، ایسا کچھ نہیں کہ ہم ان کیسز کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ دوران سماعت عمران خان روسٹرم پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے قاتلانہ حملے کے بعد پھر جوڈیشل کمپلیکس میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ کل وزیر داخلہ کا بیان آیا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ وزیر داخلہ میری مخالف پارٹی کا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری جان کو خطرہ ہے، میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں خود کو خطرے میں ڈالتا ہوں۔ علاوہ ازیں احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو گرفتاری سے روک دیا۔ احتساب عدالت نے بشریٰ بی بی کی درخواست ضمانت پر پیشی کے موقع پر کمرہ عدالت میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ لوگ پارٹی چھوڑ نہیں رہے، چھڑوائی جا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں صرف کارکنان اور خواتین کے لیے پریشان ہوں، جس طرح کارکنان اور خواتین کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اس طرح کبھی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی، پارٹیاں اس طرح ختم ہوتی ہیں جیسے پی ڈی ایم ختم ہو رہی ہے، جس طرح پی ڈی ایم کا ووٹ بینک ختم ہو رہا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ فوج کا ہر سپاہی اور افسر سیاسی تعصبات سے بالا تر ہو کر فرائض کو مقدم رکھتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ فوج کا ہر سپاہی اور افسر سیاسی تعصبات سے بالا تر ہو کر فرائض کو مقدم رکھتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں شہداء اور غازیوں کے اعزاز میں تقریب تقسیم اعزازات ہوئی۔ تقریب میں بڑی تعداد میں پاک فوج کے سینئر افسران اور شہداء کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے آپریشنز کے دوران بہادری اور قوم کے لیے شاندار خدمات پر پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا۔ آرمی چیف نے کہا کہ بلا شبہ شہداء کی فرض شناسی اور عظیم قربانیوں کے طفیل ہم ایک آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شہداء کی قربانیاں اور غازیوں کی خدمات ہمارا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ افتخار ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر نے زور دیا کہ افواج پاکستان کا ہر سپاہی اور افسر تمام علاقائی، لسانی اور سیاسی تعصبات اور امتیازات سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو مقدم رکھتا ہے۔ مضبوط فوج مملکت کی سلامتی اور اتحاد کی ضامن ہوتی ہے۔ 51 افسران کو ستارہ امتیاز، 22 افسران اور جوانوں کو تمغہ بصالت اور 2 جوانوں کو اقوام متحدہ کے خصوصی میڈل کے اعزاز سے نوازا گیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج بطور ادارہ اپنے سے منسلک ہر فرد کو اور اس کے لواحقین کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور ہمارا یہ رشتہ بطور خاندان قابل فخر اور فقید المثال ہے۔ آرمی چیف نے حالیہ دنوں میں فوجی تنصیبات، یادگاروں اور شہداء کی حرمتوں پر حملوں کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ناقابل برداشت ہے۔ بلدیاتی نمائندوں کی تقریب حلف برداری کے دوران اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے انگریزی میں حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں مجموعی طور پر 1359 منتخب بلدیاتی نمائندوں نے حلف اٹھا لیا۔ بلدیاتی نمائندوں کی تقریب حلف برداری کے دوران اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے انگریزی میں حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ واضح رہے کہ 81 منتخب نمائندوں نے ابھی تک اپنے عہدوں کا حلف نہیں اٹھایا۔ ضلع ملیر میں منتخب نمائندوں کی تعداد 180 ہے، 12 نمائندوں نے حلف نہیں اٹھایا۔ کورنگی میں 222 میں سے 16 نمائندے تقریب حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے۔ ضلع شرقی کے 252 منتخب نمائندوں میں سے 237 نے حلف اٹھا لیا۔ جنوبی میں 10 منتخب نمائندے غیر حاضر رہے، 146 نے حلف اٹھایا۔ ضلع غربی میں حلف نہ اٹھانے والے امیدواروں کی تعداد سب سے کم 3 رہی۔ ضلع وسطی کے 270 میں سے 16 منتخب نمائندوں نے حلف نہیں اٹھایا۔ کماڑی ضلع کے 192 منتخب نمائندوں میں سے 183 نے حلف اٹھا لیا۔ دوسری جانب نارتھ نازم آباد ٹاؤن میں تقریب حلف برداری میں اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب حافظ نعیم نے انگریزی میں حلف اٹھانے سے انکار کیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا قومی زبان کو عزت دیجیے، تاہم اسسٹنٹ کمشنر حازم بھنگواڑ نے فرمائش کی کہ 2 منٹ لگیں گے، انگریزی میں ہی کر لیجیے۔ حافظ نعیم نے پھر بھی اردو میں ہی حلف کے الفاظ ادا کیے۔ دوسری جانب صدر ٹاؤن کی UC 4 سے تحریک انصاف کے 9 منتخب وائس چیئرمین عبدالرحمان کو حلف لینے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ مجموعی طور پر 9 مئی کے واقعات کے الزام میں PTI کے 4 کامیاب امیدواروں کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار کیے جانے والا وائس چیئرمین 9 مئی کے واقعات میں مطلوب تھا۔ رہنما تحریک انصاف ارسلان تاج کا کہنا ہے کہ ہمارے چینیسر ٹاؤن میں UC 5 کے منتخب چیئرمین شاہد انصاری اور وائس چیئرمین راؤ وسیم کو جو حلف لینے گئے تھے باہر سے ہی پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گے اس بریک کے بعد۔